وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام روشنی کے مینار کے ساتھ کولز کے اندر حاضر ہے۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا سنتے ہیں جب بھی بندہ اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، ایک باپ کی، ایک روزے دار کی اور ایک مسافر کی۔ اسی طریقے سے تہجد کے وقت، افطار کے وقت اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہم سب کے لیے ہے کہ ہم خوب اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے ملک کے لیے خوب دعائیں کریں جب تک کہ ہماری اللہ سے ملاقات نہیں ہو جاتی۔ ناظرین، ہم نے کون سا راستہ لینا ہے، ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اسی کے لیے ہم یہ پروگرام لے کر آئے ہیں جس میں ہم ایک صحابہ یا صحابیہ کی زندگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج جس صحابی کے بارے میں ہم جانیں گے ان کا نام ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام صہیب بن سنان بن مالک تھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ رومی ہیں، جبکہ آپ خالص عرب نسل کے تھے۔ ان کے بارے میں کہ یہ کیوں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ رومی تھے، اس کا ایک قصہ ہے۔ حضرت صہیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے گورنر سنان کے بیٹے تھے، جو بصرہ کے قریب ایک شہر تھا، ملحقہ بعثت نبوی سے 2 سال پہلے بصرہ کے قریب ایک شہر تھا جس کا نام تھا آبلہ۔ یہ وہاں کے رہنے والے تھے، 5 سال کے تھے اور اپنے والد کے بہت ہی چہیتے تھے۔ حضرت صہیب جب چھوٹے تھے تو بہت خوبصورت بھی تھے۔ ان کا گورا رنگ تھا، بال ان کے بالکل سنہری تھے، خوبصورت اور جاذب نظر تھے۔ جو بھی دیکھتا تھا اس کو آپ پر پیار آ جاتا تھا۔ اسی طرح آپ نہایت خوش دل، خوش مزاج بھی تھے۔ آپ کے اندر فطانت، ذہانت اور شرافت آپ کے چہرے سے ٹپکتی تھی اور کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کے والد کو آپ سے اتنی محبت تھی کہ جب بھی وہ تھکے ہوئے ہوتے، اپنے بیٹے کو دیکھ کر ان کی تمام تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت صہیب اپنی والدہ کے ساتھ عراق کے ایک شہر میں صنع نامی بستی میں چہل قدمی کے لیے نکلے۔ اتنے میں روم کے لوگوں نے وہاں پر حملہ کر دیا، تمام مال و متاع چھین لیا، تمام حفاظتی دستوں کو قتل کر دیا، بچوں کو اغوا کر لیا، اور اسی طرح حضرت صہیب رومی بھی جو ہیں وہ اغوا ہو کر ان کی قید میں آ گئے۔ آپ کو جا کر غلاموں کی منڈی میں روم میں جا کے بیچ دیا گیا۔ وہ بکتے بکتے ایک آقا سے دوسرے آقا سے منتقل ہوتے رہے۔ ان کی حالت ان تمام 1000 غلاموں جیسی تھی جو روم کے محلات میں رہتے تھے۔ ان میں حضرت صہیب رومی کا بھی شمار تھا۔ حضرت صہیب رومی جب محل میں رہ رہے تھے تو وہاں پر جو محل کے رہنے والوں کے حالات کو قریب سے دیکھنے کے ان کو موقع ملا۔ فحاشی، شراب اور کس طریقے سے وہاں پہ گناہ ہوتے تھے، منکرات کا دورہ تھا۔ آپ یہ سب کچھ دیکھ کے اور پھر جب لوگوں پر ظلم کیا جاتا تھا، آپ بہت غمزدہ ہوتے تھے اور آپ ہمیشہ سوچتے تھے کہ اس معاشرے کو اب تو کوئی ہولناک قسم کا طوفان ہی آ کر اس کو پاک کر سکتا ہے، کیونکہ کس طریقے سے یہ ایک گناہوں کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔ حضرت صہیب رومی
بحیثیت غلام اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور اسی سرزمین پر پل کر آپ جوان ہوئے۔ آپ چونکہ 5 سال کی عمر میں غلام بنا دیے گئے، تو اس وجہ سے اب جب جوان ہو گئے تو آپ اپنی مادری زبان یعنی عربی بھی تقریباً بھول چکے تھے، لیکن ہاں آپ کو اس بات کا بدستور احساس تھا کہ آپ عربی نسل سے ہیں اور آپ رومی نہیں ہیں۔ اپنی قوم سے واپس ملنے کا آپ کو بہت شوق تھا، اور آپ انتظار میں تھے کہ کب وہ وقت آئے گا جب آپ واپس اپنی قوم سے جا ملیں گے۔ حضرت صہیب رومی کے بارے میں مزید جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم حضرت صہیب رومی کے بارے میں جان رہے تھے۔ حضرت صہیب رومی جو روم کے محلات میں پل رہے تھے اور ایک غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن تھے آپ ایک عرب نسل کے۔ حضرت صہیب رومی اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ کب ان کو وقت ملے گا اور وہ یہاں سے آزاد ہو کر واپس اپنے لوگوں سے جا ملیں۔ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کو ایک نصرانی نجومی سے بات کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ نصرانی نجومی ان کو بتا رہا تھا کہ عنقریب ہی مکہ میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے علم کی روشنی کی طرف نکال لائے گا۔ ایک روز حضرت صہیب رومی موقع پا کر اپنی زنجیریں توڑ کر اور بھاگ نکلے، اور آپ چلتے چلتے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ میں آپ نے مستقل رہائش اختیار کر لی۔ ناظرین، مکہ میں اس وقت کسی کفیل کے بغیر کوئی انسان رہ نہیں سکتا تھا، تو حضرت صہیب رومی نے عبداللہ بن جدان کو اپنا کفیل بنا لیا، ان کے ساتھ تجارت بھی شروع کر دی۔ زبان کی لکنت کی وجہ سے وہ عربی زبان بہت اچھے طریقے سے نہیں بول سکتے تھے، لیکن چونکہ جیسے آپ نظر آتے تھے، میں نے بتایا تھا آپ گورے سے تھے، آپ کی سنہری بال تھے، تو لوگ آپ کو رومی ہی سمجھتے تھے اور آپ کا نام صہیب رومی پڑ گیا تھا۔ جب آپ نے عبداللہ بن جدان کے ساتھ تجارت شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ نے مال میں بہت برکت دی اور آپ نے بہت مال بھی کمایا، لیکن نصرانی نجومی کی بات ابھی بھی حضرت صہیب رومی نہیں بھولے تھے۔ آپ نے سوچا کہ یہ سنہری موقع کیا مجھے بھی نصیب ہوگا؟ کیا میں بھی اس نبی کی زیارت کر سکوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی عرصے میں آپ کی دعا قبول کر لی۔ ایک روز آپ مکہ سے تجارتی سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ آپ لوگوں کو توحید کا حکم دیتے ہیں، ایمان کی طرف دعوت دیتے ہیں، عدل و انصاف اور معروف کا حکم دیتے ہیں، فحاشی اور منکرات سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ حضرت صہیب نے لوگوں سے پوچھا کیا یہ وہی شخص ہے جس کو صادق اور امین کہا جاتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں، یہ وہی شخص ہے۔ پوچھا آپ کی رہائش کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ آپ صفا کے پاس ایک گھر ہے دارالارقم، اس میں ہوتے ہیں، وہیں پہ آپ لوگوں کو حق کی تعلیم دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا لیکن آپ بہت احتیاط کیجیے گا، کیونکہ اگر قریش والوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی دارالارقم میں جاتا ہے تو اس کو پھر چھوڑتے نہیں ہیں اور ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اور حضرت صہیب رومی تو ویسے ہی باہر سے آئے ہوئے تھے، مکہ کے رہائش تھے ہی نہیں ان کی۔ حضرت صہیب رومی رات کے وقت نظریں بچاتے ہوئے قریش سے دارالارقم کی طرف چل پڑے۔ جب وہ دروازے پہ پہنچے تو وہاں پہ پہلے سے ہی ایک اور صحابی بھی کھڑے تھے، عمار بن یاسر۔ آپ ان کو دیکھ کر ڈر گئے، ان سے پوچھا آپ کس سلسلے میں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا ہوں۔ انہوں نے بتایا میں بھی ان سے ملنے آیا ہوں۔ پھر یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی ارشادات سنے، نور ایمان سے اپنے سینے کو منور کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور کلمہ توحید پڑھ لیا۔ پھر آپ دونوں نے انتظار کیا، کیونکہ صبح ہو گئی تھی کہ کہیں دن کے وقت اگر وہ باہر نکلے تو ان کو دیکھ نہ لیا جائے۔ جب رات دوبارہ ہو گئی تو دونوں دارالارقم سے واپس نکل گئے۔ ناظرین، حضرت صہیب رومی بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن پر سخت ظلم کیے گئے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہ ظلم کیا گیا، حضرت سمیہ پہ ظلم کیا گیا، جیسے حضرت عمار پر ظلم کیا گیا، لیکن آپ نہایت صبر سے، تحمل سے ان تمام مظالم کو برداشت کرتے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل کے اندر ایمان راسخ ہو چکا تھا، پھر آپ کو وہ تکلیف نظر نہیں آ رہی تھی۔ ناظرین، حضرت صہیب جانتے تھے کہ جنت کا راستہ مصائب کا راستہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے، بہت ساری مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے جنت تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی ہجرت کی، تمام لوگ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ حضرت صہیب رومی نے بھی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کا پروگرام بنایا، لیکن ہجرت کرنا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ قریش مکہ کسی صورت ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے لیے خالص کر لے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔